أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، گزشتہ کل سورہ توبہ کی کچھ باتیں ہم نے سنی اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں. سب سے پہلے ہم ان باتوں کو ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ یونس شروع کرتے ہیں. آخری بات جو ہوئی تھی ہماری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر چند ایسے مومن بندوں کا ذکر کیا ہے جن کی توبہ بالکل خالص توبہ تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا اور لوگوں کے لیے یہ نصیحت کا سامان بنا دیا کہ لوگ اگر توبہ کریں تو اس طرح سے توبہ کریں، شرمندہ ہو کر آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں، یہ عزم ہو اس کے اندر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سبق رکھا ہے ہمارے لیے. اب آئیے کچھ اور مسائل رہ گئے تھے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتلایا ہے کہ صدقہ کے کچھ فوائد ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اور یہ صدقہ کیا کرے گا؟ دو فائدے دے گا. ایک تو کیا ہے؟ ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم ان کو پاک و صاف کر دے گا، ان کی تزکیہ ہوگی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ان فوائد کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسجد کے سلسلے میں سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد کو بنانا کار ثواب ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن اگر وہی مسجد، وہی عبادت کی جگہ، وہی اچھا کام اگر غلط نیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی کر دیا، جی ہاں، لوگوں کے درمیان بگاڑ اور فساد برپا کرنے کے لیے مسجد کسی نے تیار کی، تو سبحان اللہ وہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مجرم ٹھہرے گا. اس کی یہ دلیل ہے مسجد ضرار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے، منافقین میں سے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینے کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے لوگوں کا آنا مسجد نبوی میں مشکل ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، ایک مسجد تیار کرتے ہیں، ایک مسجد ہم بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں ہم، آپ آئیے اور آپ کے ذریعے سے اس مسجد کی افتتاح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو ہم غزوے کی تیاری میں ہیں، غزوہ تبوک کی تیاری میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دیا، آگاہ کر دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ وہاں نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. ان کی نیت کیا تھی؟ اس مسجد کو تیار کرنے کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی؟ کہا لوگوں کے درمیان جو ہے افتراق بازی، یعنی لوگوں کو بانٹ دینا الگ الگ گروپس میں، اور اسی طرح لوگوں کو تکلیف دینا، کفر اپنے دلوں میں چھپائے رکھے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ ان لوگوں کو پناہ دے جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں. یعنی منافقین، ان کی پناہ گاہ وہ لوگ آئیں گے اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے. یہ لوگ منافقین تھے، مسلمانوں کی صفوں میں رہا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل سختی سے منع کر دیا کہ آپ ان کی مسجد کے پاس نہیں جانا، وہاں نماز نہیں پڑھنا. تو پتہ چلتا ہے
علماء اکرام نے فرمایا کہ وہ مسجد جس مسجد کو بری نیت سے لوگوں کے درمیان معاشرے کے درمیان جو ہے فساد برپا کرنے کے لیے کوئی مسجد اگر بنائے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو منہدم کر دی جائے, اس کو توڑ کر مسمار کر دیا جائے. تو علماء اکرام نے بھی کہا ہے اس طرح کی اگر کوئی سازش ہو تو اس مسجد کو باقی نہیں رکھنی چاہیے. ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں اور اپنے درمیان کچھ عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے کہ مومن اور اللہ کے درمیان بیع و شراء ہے. وہ بیع و شراء کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ایمان کے بدلے میں, ان کی عبادت و ریاضت کے بدلے میں جنت تیار کر رکھا ہے. گویا کہ جنت کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو جو ہے ایمان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت دے رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کے جانوں کو خرید لیا ہے, ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. کس بات پر, کس چیز سے؟ ان کے لیے جنت ہے. تو جنت کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جانوں کو گویا کہ خرید لیا ہے. ہماری عبادت کرنا, بندگی کرنا, انفاق فی سبیل اللہ کرنا, ان سب کا بدلہ جو ہے جنت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے گا. اور کہا وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے قرآن مجید میں اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے اندر بھی. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بندوں کے بارے میں کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. ان کی کیا اچھی صفتیں ہیں. کہا کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو باقی نہیں رکھتے, برقرار نہیں رکھتے, فوراً توبہ کر لیتے ہیں. والعابدون, اور یہ لوگ عبادت گزر ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمیشہ. الحامدون, یہ لوگ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کیا کرتے ہیں. السائحون, زمین کے اندر سیر و تفریح کرتے ہیں, زمین کے اندر چلتے پھرتے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کی کسی جگہ کو دیکھتے ہیں تو پناہ مانگتے ہیں, یہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں. اور راکعون, یہ لوگ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. الساجدون, سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. نماز کے جو ارکان ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رکوع اور سجدے کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے یہ جو دو رکن ہیں یہ بہت اہم ہیں, اس لیے اللہ تعالی نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے. پھر کہا الآمرون بالمعروف, یہ لوگ نیکیوں کے جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور آخری صفت کہا اللہ تعالی نے اللہ رب العالمین کے جو حدود ہیں, لمیٹیشن ہے کہ اس کے پار نہیں جانا, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہے مومن بندوں کی صفتیں. اس کے بعد آئیے حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے استغفار میں کہا, یہ تو ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں. پھر توبہ کے بارے میں کہا, وہ 3 صحابہ تھے, ان کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے کل. اب آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دین کے سلسلے میں کہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین کا علم ہے ہر ایک انسان کو سیکھنا ضروری ہے, لیکن کتنا, کس مقدار میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. اتنا علم جتنے ان کو ضرورت ہے عبادت کے لیے, لیکن اس کے بھی علاوہ اور بھی علم کا ایک درجہ ہوتا ہے. اس علم کے لیے کسی ایک جماعت کا ہونا کافی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, کہ مومنوں کو چاہیے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں میں سے ان کے جو گروہ ہیں ان میں سے ایک جماعت نکلے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی دین کو گہرائی سے گہرائی سے معلوم کرے, ڈیپلی نالج حاصل کرے, دین کا علم حاصل کرے. اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے, ان کا فریضہ کیا ہوگا, ان پر واجب کیا ہوگی وہ چیز. کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, جب یہ لوگ دینی علم حاصل کر کے اپنے لوگوں کے پاس واپس آئیں گے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر دکھائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف انہیں یاد دلائیں گے. یعنی دینی علم اپنے خود حاصل کر کے لوگوں کو بھی سکھائیں گے, اس کا یہ مطلب ہے. تو جو دین کا علم ہے,
جو ڈیپلی جو دین کا علم ہے اس کے لیے ایک گروہ کا ہونا کافی ہے. اگر کسی معاشرے میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس معاشرے کی کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے کچھ ایک جماعت تیار کریں بچوں میں سے, جی ہاں, کہ وہ لوگ دین کا علم پوری طرح سے حاصل کریں اور لوگوں کو سکھائے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اس کے بعد آئیے حضرات, سورہ توبہ کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنی امت کے لیے کیسا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہیں میں سے ایک بندہ آئے جو رسول بنا کر بھیجے, وہ عزیز بہت مہربان ہے تم پر, حریص اور وہ بہت ہی حرص رکھنے والے مومنوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی کہ تمام کے تمام لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائے. سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو دیکھ کر کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں, واپس ہو جائیں, تو بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. علیہ توکلت, میں نے اسی پر ہی بھروسہ کیا ہے. وہو رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے, رب ہے. اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عذاب بھیجا یونس علیہ السلام کی قوم پر تو کیا ہوا انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے. تو اسی وجہ سے اس سورہ کے نام یونس رکھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدائی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک بندے کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا. بلکہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے, ان سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی لوگوں میں سے آئے تھے, انسانوں میں سے, فرشتوں میں سے نہیں تھے, جنات میں سے نہیں تھے, اور انسانوں میں سے ہی تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف کرایا کہ رب وہ کیسا ہے جس نے آسمانوں, زمین, ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان تمام چیزوں کو اپنی مشیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی گھماتا پھراتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں تعارف کرایا. پھر جنتیوں کے بارے میں ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا. جنتیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کریں گے, حمد ثنا بیان کریں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کو جو ہے ویلکم کیا جائے گا, جو ہے ان لوگوں کو جو ہے خوش آمدید کی جائے گی سلام کے ذریعے سے. تو یہ مومن بندوں کے لیے جو ہے باعث عزت ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جو نیچر ہے, انسان کی جو طبیعت ہے, اس کے بارے میں کہا اس کی ایک بری فطرت کیا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی اسے کوئی تکلیف میں ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اس پریشانی کو, اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کو بھول جاتا ہے, گویا ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس نے اللہ کو نہیں پکارا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ غلط عادت ہے. ایک مومن بندہ اور محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو کبھی بھی نہیں بھولتا, نہ خوشی میں نہ غمی میں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عجبا لامر المؤمن ان اصابته سرا شکر وان اصابته ضرا صبر. مومن کی زندگی بہت عجیب و غریب ہے. جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے صبر سے کام لیتا ہے, اور جب اسے کوئی بری چیز پہنچتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سبحان اللہ, معاف کرنا الٹا ہو گیا, جب کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے تو اس پر کیا صبر کرتا ہے, جب اس سے کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے, مومن کی وہ صفت نہیں ہے جو ابھی ذکر کیا گیا. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں چیلنج کیا تھا لوگوں سے, خصوصاً اس وقت
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس قرآن کی طرح ایک قرآن تم لا لو، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مختلف جگہوں میں فرمایا ہے کہ کبھی ایک آیت تو پیش کرو، کبھی ایک سورہ پیش کرو، کبھی 10 سورتیں پیش کرو۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا، لیکن کسی نے قرآن مجید کی طرح ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ مشرکین، اس وقت مشرکین جب کسی تکلیف میں پہنچتے، جب کسی تکلیف میں پڑ جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالص نیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ خصوصاً یہ لوگ جب سمندر کا سفر کیا کرتے تھے تو سمندر میں سفر کرتے ہوئے جب موج اور طوفان انہیں گھیر لیتے تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل خالص نیت کے ساتھ پکارتے رہتے اور یہ وعدہ کرتے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے پروردگارا اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچا لیتا تب یہ لوگ کیا کرتے، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تو زمین میں پھر اسی طرح اسی رویے پر پھر یہ لوگ واپس آ جاتے جیسے یہ پہلے تھے۔ یہ جو ہے ناشکر بندے کا رویہ ہے، اس کی اخلاق ہے۔ اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے دنیا میں، اس کی کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی کی مثال ہے جو آسمان سے برستا ہے، زمین پر پڑتا ہے، پھر جو ہے نباتات پودے اگتے ہیں، کھیتی باڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہرا بھرا ہو جاتا ہے، وہ کھیتی باڑی جو ہے کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کسان جو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خوشی کے ساتھ رہتا ہے۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے، رات میں یا تو دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وبا پہنچ جاتی ہے اور اسے تہس نہس کر دیتی ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ کل کچھ تھا ہی نہیں، بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی زندگی کو بتلایا ہے کہ کبھی انسان بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر کا ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد اور کوئی امید نہیں رہتی زندگی پانے کی، اسے پھر قبر میں جانا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بتلایا ہے۔ اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے اور برے بندوں کے بارے میں کہا کہ ان کا انجام کیا ہوگا آخرت میں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ بندے جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی چیزیں رکھے ہیں، جنت کے اندر نعمتیں رکھا ہے۔ وزیادہ، اس سے بھی کوئی زائد چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ زائد اور ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، کہ مومن بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کسی انسان کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار ہو، لیکن وہ طاقت نہیں رکھ پائے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو وہ طاقت دیں گے آخرت میں کہ اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اے مومن بندے، اے اچھے بندے، ان کے چہرے خوشی سے رہیں گے۔ ان کے اگر چہرے ہم دیکھیں گے تو پہچان پائیں گے کہ یہی مومن بندے ہیں، خوشی خوشی رہیں گے یہ لوگ۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ برے بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزارے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے چہرے ہوں گے، گویا ایسا لگے گا کہ اندھیری رات کا ایک ٹکڑا ہے ان کا چہرہ۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی ہے جو السمع والبصر، آنکھوں میں جو طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت، کانوں میں جو طاقت ہے، سننے کی طاقت، اس پر کوئی کنٹرول رکھتا ہے کوئی ایسا
جو مردے سے زندگی نکالتا ہے پھر زندگی سے مردہ دیتا ہے، یعنی زندہ کو مار دیتا ہے پھر مری ہوئی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہے کوئی ایسا کرنے والا، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ہے کوئی جو زمین و آسمان کے درمیان یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس کی تدبیر کوئی کرتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جواب میں ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ گویا کہ مشرکین مانتے تو تھے، ربوبیت کو مانتے تھے، وہ لوگ ربوبیت کو مانتے تھے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، لیکن وہ لوگ الوہیت کو نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عبادت خالص نہیں کرتے تھے۔ معبودوں جو باطل معبودیں ہیں، جو صنم یعنی کہ بت، شجر، درخت اور سورج، ان کی عبادت کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی پھر قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ 10 سورت تم کیا لا سکتے ہو، یہ بھی وہ چیلنج، جیسا کہ میں نے کہا کہ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے اس قرآن کو، تو کہا اللہ تعالیٰ نے قل، آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، ایک سورت تو تم لا لو، اور بھی مختلف جگہ ہے 10 سورت وغیرہ کے بارے میں، یہ چیلنج تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کوئی اس کے مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ ایک سوال آ سکتا ہے ہمارے ذہن میں، چیلنج ان کو کیوں کیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے یہ ان لوگوں کی زبان میں ہے جو لوگ اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، شعر و شاعر بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں تو بہت گھمنڈ ہے اپنی زبان پر، تو چلو اس قرآن مجید کی طرح ایک تمہیں تیار کرو سورہ، کبھی ایک آیت، کبھی قرآن مجید۔ تو ان لوگوں نے مقابلہ نہیں کیا، تو اس سے پتا چلا ایک قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور مرتبہ اس صورت میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہاں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیں اتنا ہی۔ اس کے بعد آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس جو چیز آئی ہے، جو کتاب آئی ہے، وہ نصیحت کا سامان ہے، اس کے اندر نصیحت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ شفا وہ روح، جو بیمار روح ہے، جس روح کے اندر بیماریاں ہیں، اس روح کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو صحیح استعمال کرے تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو ولی بندے ہیں، یعنی نیک بندے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریبی بندے، ان کے بارے میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جان لو، سن لو، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پر کبھی خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ نیک بندے کیسے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بحث آئے گی، سورہ ہود کے اندر ہم معلوم کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو واقعہ ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا، لیکن اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اضافی بات کا بھی ذکر کیا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، لوگ جو سرکشی کرنے لگے، ظلم وغیرہ کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بد دعا کرنے لگے۔ کہا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگارا ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ پھر اور ایک دعا، بد دعا کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، اے پروردگارا تو نے جو ان کو مال دیا ہے، جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو پا کر یہ لوگ اکڑ گئے ہیں، تو ان کی جو دولت ہے ان کو تو مٹا دے، ختم کر دے، اور اے پروردگارا ان کے دلوں کو تو سخت بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا ہی کیا
اور پھر فرعون کا انجام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرعون کو ڈبو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے والا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ایمان لایا ہے. یہ مرتے وقت ڈوبتے وقت اس نے یہ ایمان کی بات کہی تھی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آ جائے اور موت کے فرشتے آ جائیں تب توبہ قبول نہیں کیا جاتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آن تم اب ایمان کی بات کرتے ہو، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نے انکار کر دیا تھا، نافرمانی کی تھی، وکنت من المفسدین، اور دنیا کے اندر فساد پھیلانے والوں میں سے تم تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تجھ سے قیامت تک آنے والے انسان جتنے بھی آئیں گے عبرت حاصل کریں گے. کیسے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے جسم کو میں حفاظت سے رکھوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظالم کو اس طرح سے ختم کر دیا دنیا سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کی. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے جو ہے اس بستی سے نکل گئے اور ایک کشتی پہ سوار ہو گئے. یہ لمبا قصہ ہے. اس کشتی پہ سوار ہونے کے بعد کشتی کو جو ہے موجوں نے گھیر لیا، اور اس وقت یہ معمول تھا کہ اس طرح کی کوئی اگر بات ہو جاتی تو کشتی کا جو ہے کیپٹن ہوتا، وہ کہتا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگ آیا ہے. تو پھر یہ کیا جاتا کہ قرعہ اندازی ہوتی، چٹھی ڈالی جاتی، سب کے نام لکھ کر ڈالا جاتا، تو جس کا نام آ جاتا تو اس کو کہا جاتا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو ایسا ہی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کہ قرعہ ڈالے، اور ہر مرتبہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا قرعہ کے اندر تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا. جب اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے، مچھلی آ کر انہیں نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام تھے. گویا کہ اپنی اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے ہی یعنی اس قوم کو اس بستی سے نکل کر چلے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کو نجات دی ہم سورہ انبیاء وغیرہ کے اندر معلوم کریں گے. تو الغرض یہاں جو بات ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب پتا چلا کہ ان کے نبی نہیں ہیں، اب تلاش کرنے لگے اور عذاب سر پہ آ کر کھڑا ہوا ہے، تو وہ لوگ توبہ و استغفار کرنے کے لیے ایک زمین پہ چلے گئے، ایک میدان میں چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون تھا کہ عذاب آ جانے کے بعد معاف نہیں کرتا، لیکن صرف اور صرف یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عذاب آ جانے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے استغفار اور توبہ کو قبول کر لیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے. یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ایک رحمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ وہ چیز، وہ دین جو میں لایا ہوں اس کے اندر اگر تم شک کرتے ہو تو تم یاد رکھنا کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، اور میں مومن بندوں میں سے ہونے والا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کروں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں کو کہہ دیا جائے. اس کے بعد آئیے سورہ ہود کا ذکر، سورہ ہود کی ابتدا ہو رہی ہے. بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ کچھ باتیں معلوم کر کے انشاءاللہ مجلس ختم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر، ہود اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر بھی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور بھی دوسرے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کا بھی ذکر ہے. سورہ ہود کی ابتدائی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں کہا. پھر اس کے بعد ایک مسئلے کے بارے میں ذکر کیا کہ شرم و حیا کرنا تو اچھی بات ہے، بلکہ دین اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لیکن کوئی آدمی حد سے تجاوز نہ کر جائے.
جس جگہ شرم کرنا ہے اسی جگہ آدمی شرم کرے اور جتنی کرنی ہے اتنی ہی کرے. لیکن صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے سبحان اللہ، وہ لوگ اپنی اہلیہ اپنی بیویوں کے سامنے بھی سطر سے کپڑے نکالنے کو بھی شرم و حیا کے باعث قرار دیتے تھے، شرم و حیا محسوس کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، چاہے وہ چیز چھپی رہے یا واضح رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور بخوبی جانتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو گویا کہ معلوم ہوا کسی چیز میں حد سے تجاوز نہیں کر جانی چاہیے، گرچہ وہ چیز نیکی کی کیوں نہ بات ہو. نیکی کی بات میں بھی اتنی ہی لیمٹ میں ہمیں رہنی چاہیے جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے. اس کے بعد جو پارہ نمبر 12 ہے، اس کا آغاز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق سے کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رزق ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں سے آنے والا ہے اور کیسے جانے والے ہیں یہ لوگ، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. تو پتہ چلا کہ رزق کے بارے میں انسان کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ نے اسے انسان کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے. اس صلاحیت کو، اس طاقت کو انسان چاہیے کہ اسے استعمال کرے لیکن حلال طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انسان کو چاہیے کہ بھروسہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس طرح سے بھروسہ کرو گے جس طرح سے بھروسہ کرنا چاہیے تو تمہیں رزق اس طرح سے دے گا جس طرح سے ایک پرندے کو رزق دیتا ہے. وہ پرندہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور بھر پیٹ لوٹتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بات پھر دوبارہ کہی کہ خوشی کی بات اگر بندے کے پاس آئے تو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے. جب خوشی کی بات آئے تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. اگر کوئی غم کی بات آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے لگتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ پھر جو ہے انسان کی فطرت کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر 10 سورہ لانے کا جو چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی اس میں ذکر ہے آیت نمبر 13 کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں کہا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو انسان دعا میں صرف اور صرف دنیا کو چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نوفی الیہم اعمالهم فیہا، ہم اس کو پوری طرح سے صرف دنیا ہی دیتے ہیں. لیکن مومن بندہ کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی چاہتا ہے. جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگارا تو ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھ. یہ مومن بندہ جو ہے جب دعا کرتا ہے اس بات کا لحاظ رکھتا ہے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ظالم، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کہا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان تمام باتوں کو کہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، وہ آدمی، وہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور جھوٹا آدمی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی بحث کی ہے. بس اس واقعے کو میں آپ کے سامنے ذکر کر کے آج کی مجلس ختم کروں گا. نوح علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت دیا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن بہت ہی کم لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. مفسرین کہتے ہیں تقریباً 80 آدمی 9.5 سال کے اندر تقریباً 80 آدمی جو ہے مسلمان ہوئے، ایمان لائے. نوح علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت دیتے گئے بیزار ہو گئے. ایک وقت ایسا آیا خود بددعا کرنے لگے نوح علیہ السلام کہ اے پروردگارا تو کسی کو بھی نہ چھوڑ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، ایک کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے، بنانے لگے. اور یہ عذاب کی نشانی تھی.
لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیوں کر رہے ہیں ایک نبی اس طرح کے کام. تو لوگ جب گزرتے تھے اس کشتی کے بازو سے تو مذاق کیا کرتے تھے کہ دیکھو کل تک تو یہ نبی تھا اور آج دیکھو بڑائی بن گیا, آج یہ بڑائی بن گیا. تو کبھی لوگ جو ہے آ کر کہتے کہ کیا تم جو ہے اس کشتی کو خشکی میں چلاؤ گے. انہیں پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جب لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی, جب لوگوں کی ظلم و زیادتی بڑھ گئی, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے آسمان سے بارش نازل کی اور زمین سے بھی پانی اگایا, زمین سے بھی پانی اور آسمان سے بھی پانی. سبحان اللہ. تو کیا ہوا, نوح علیہ السلام کی وہ کشتی بھسنے لگی, تیرنے لگی اس پانی کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وہ کشتی نوح علیہ السلام کی ایک پہاڑ کی طرح بھس رہی تھی, تیر رہی تھی پانی کے اوپر. اور نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا کہ تم ہر جاندار سے ایک جوڑا لے لو, ہر جاندار سے ایک جوڑا لے لو. جی ہاں, مثال کے طور پر بکری ہے تو بکری میں سے میل فیمیل, جی ہاں گائے ہے تو میل فیمیل, اس طرح سے ایک ایک جوڑا, یعنی جوڑا کا مطلب ہے ڈبل. تو اس طرح سے نوح علیہ السلام تمام جوڑوں کو ایک ایک جوڑے کو لے لیا تھا, اور جتنے مومن بندے تھے اس وقت تمام کو بھی جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں جگہ دی تھی. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی فیملی میں ان کے 4 اولاد تھی نوح علیہ السلام کی. تو 3 ان کے بچے وہ جو ہے ایمان لا لیے تھے, وہ کشتی میں تھے, لیکن ان کے ایک بیٹے وہ ایمان نہیں لائے. تو سبحان اللہ ان کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو بھی سوار ہو جا, تو بھی آ جا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا, اگر طوفان بھی آ جائے تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا. تو سبحان اللہ نوح علیہ السلام ایک نبی تھے, ان کی نظروں کے سامنے ایک موج آئی, بہت تیز موج, سخت موج, اور اس نے کیا کہ اس طرح سے بات چل رہی تھی اپنے بیٹے کے درمیان, تو اس موج نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر دبو دیا اور مار دیا. سبحان اللہ, یہ عذاب تھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام بہت غمگین تھے, بہت رنجیدہ تھے. کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی, اے پروردگارا میرا بیٹا تو میرے خاندانوں میں سے ہے اور تیرا حکم تھا کہ تو اپنے پریوار کو لے لے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, یہ تمہارے پریوار میں سے نہیں ہے, تمہارے فیملی میں سے نہیں ہے. تمہاری فیملی, تمہارے خاندان میں سے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. انہ عمل غیر صالح, وہ تو سراپا بدبخت تھا. فلا تسألنی ما لیس لک به علم, ایسی بات تم مجھ سے نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعدک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم, اے پروردگارا میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے جو میں نے تجھ سے مانگ لیا جس کا مجھے علم نہیں تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو معاف نہ کرے گا, رحم نہ کرے گا مجھ پر, تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا جو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور اس کا یہ نتیجہ تھا. تو ہمیں دعوت دیتے وقت اس سے ایک اہم بات, ہمیں ایک نصیحت معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی دعوت دے تو دعوت کے میدان میں نہ گھبرا جائے, یہ نہ دیکھے کہ اس کی دعوت کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ہدایت کی طرف آ رہے ہیں, بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کتنے لوگوں تک دعوت دے رہا ہوں, پہنچا پا رہا ہوں. اور ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سچے پکے مومن بندوں میں سے شمار کریں. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.